اگر کہیں نہ کہیں جو موقف خان صاحب کا ہے وہی موقف میاں صاحب بھی اپنا لیتے ہیں، یا میاں صاحب کا جو موقف ہے جو چاہتے ہیں کہ 70 سال کا جو ایک نظام ہے اس میں تبدیلی آنی چاہیے، وہی موقف خان صاحب کا بھی ہے، تو کیا کسی موقع پہ مل بیٹھیں گے خان صاحب میاں نواز شریف سے زرداری کے ساتھ مل کے، اگر ایک ہی موقف ہو جائے ان دونوں کا؟ تو بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ علی حیدر صاحب، پوری امت مسلمہ کا یہ ایک ایشو ہے کہ ہم جو چیز ہے وہ سامنے پڑی ہے اس پہ عمل نہیں کرتے۔ میں بھی ایران کے سفارت خانے سے آیا ہوں جہاں فلسطین کے ایشو پہ شہیدوں کے لیے انہوں نے ایک اچھا ایکٹیویٹی رکھی تھی، تمام پولیٹیکل لیڈرشپ کو اکٹھا کیا ہوا تھا، وہاں بھی اس پہ ڈسکشن ہوئی۔ یہاں بھی وہی بات ہے، دیکھیں امت مسلمہ کا المیہ کیا ہے؟ قرآن میں سب کچھ ہے، اس پہ عمل نہیں ہے۔ پاکستان کا المیہ کیا ہے؟ آئین پاکستان موجود ہے جو قرآن پہ بیسڈ ہے، اس پہ عمل ہے۔ اس لیے میں نے قومی اسمبلی میں ابھی یہ پچھلی جو میری ایک سپیچ آئی تھی اس میں نے یہ بات کی تھی کہ خان صاحب کی رہائی ہو، اسیران کی والا ایشو یا جو جوڈیشل کمیشنز والا ہے یہ ایک طرف لگے۔ خان صاحب جب نکلتے ہیں باہر، میرے خیال میں ملک کی تمام سینئر قیادت کو بشمول عمران خان صاحب اس نقطے پہ اکٹھے بیٹھ کے کچھ چیزیں ڈیسائیڈ کر لینی چاہیے۔ ایک نیا عمرانی معاہدہ عوام کے ساتھ اس کو دوبارہ تازہ کرنا چاہیے کہ آئین پہ عمل کیسے ہوگا۔ کوئی نئی وی ڈونٹ نیڈ ٹو ری انوینٹ دا ویل، کوئی نئی چیز کرنے کی یا نیا قانون بنانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ موجودہ آئین پہ عمل کیسے ہو، اس کے لیے پولیٹیکل لیڈرشپ بیٹھے اور فیصلہ کرے کہ جو ہو رہا تھا 2017 کی تو ابھی کی بات کریں، سن 88 سے جو ہو رہا ہے اس ہائیبرڈ رجیم سے نکلیں، اس سسٹم سے نکلیں، آئین پہ عمل کریں، اسٹیبلشمنٹ کا اپنا رول ہو، سیویلینز کا اپنا رول ہو، پالیسی میکنگ کس نے کرنی ہے، بارڈرز کی حفاظت کس نے کرنی ہے، انٹرنل سیکیورٹی کس کی ذمہ داری ہے، اور فیصلہ سازی کس نے کرنی ہے، عدالتوں میں آزاد ہونی چاہیے۔ ان چیزوں پہ میں سمجھتا ہوں اس لیڈرشپ کو بیٹھنا چاہیے۔ یہ اس لیڈرشپ پہ تمام قیادت کی میں بات کر رہا ہوں، چاہے ہماری ہو چاہے حکومتی ہو، اچھا اس قوم کا حق ہے، اس قوم نے بڑی عزتیں دی ہیں۔ اس میں علی صاحب کلیئرٹی دے دیں، دیکھیں اگر یہ موقف وہ اپناتے ہیں، اگر اس تبدیلی کی بات وہ کرتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں، تو پھر کیا سر دست جو آپ کے کچھ بڑے کور مطالبات ہیں جن میں آپ کہتے ہیں کہ الیکشن دوبارہ ہونا چاہیے، آپ کے مینڈیٹ کو چرایا گیا، کیا اس مطالبے سے آپ پیچھے ہٹیں گے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے نظام کو؟ ایک دوسرا یہ آپ کے مطالبات میں یہ بھی مطالبہ شامل ہے کہ آپ ان دونوں جماعتوں کے لیڈران کو چور سمجھتے ہیں، تو کیا اپنے اس مقدمے سے بھی پیچھے ہٹیں گے؟ انہی چوروں کے ساتھ جن کو آپ چور کہتے رہے ہیں ان کے ساتھ آپ بیٹھیں گے اگر وہ اس بات پہ راضی ہو جائیں کہ ہاں اس 70 سال کے بوسیدہ نظام کو آؤ مل کر تبدیل کرتے؟ جی علی صاحب، مجھے سن پایا؟ آپ سن پا رہے تھے آپ سر؟ اہم سوال ہے یہ، بہت اہم سوال، کہ کیا پاکستان تحریک انصاف اپنے یہ کور ان کی آئیڈیالوجی ہے، میں اس کو صرف مطالبہ نہیں کہوں گا، اور خاص طور پہ یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کے نزدیک ان دونوں جماعتوں کے لیڈران ان کو وہ ملک دشمن کہہ لیں، ملک دشمن نہ صحیح، کم سے کم ملک کی دولت لوٹنے والا تو سمجھتے ہیں، کرپٹ سمجھتے ہیں، اور ان سے حساب کا تقاضا کرتے آئے ہیں، ان کو وہ پینما کے اندر مجرم قرار دیتے آئے ہیں، پینما پیپرز کا مجرم قرار دیتے آئے ہیں، تو کیا اگر وہ اپنے اس موقف پر قائم رہتے ہیں تو پھر کیا یہ معاملہ آگے بڑھ پائے گا؟ علی صاحب، اگر مجھے نہیں پتا کہ آپ میرا سوال سن پائے یا نہیں سن پائے، میں دہرا دیتا ہوں پھر بھی۔ میں سمجھ آ گئی ہے، میں عرض کرتا ہوں، دیکھیں میری بات سنیے۔ جی سر۔ ہمارا جو سسٹم ہے عدالتی وہ ہے ایڈورسیریل، دو وکلاء مخالف کھڑے ہوتے ہیں لیکن وہ آئین پہ اکٹھے ہو کے بات کرتے ہیں، اور اسی آئین سے دونوں اپنے شواہد نکالتے ہیں، اپنی دلیل نظیریں نکالتے ہیں، اور جج فیصلہ کرتا ہے۔ تو مخالفت رہے گی، یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ سب ایک ہو جائیں، عمران خان، نواز شریف، زرداری ایک ہی بات کریں، نو، ایک نقطے پہ ان کو بیٹھنا چاہیے، اور وہ ہے پاکستان، کہ پاکستان کو آگے لے کے کیسے جانا ہے۔ حکومت عمران خان صاحب کی اگر مینڈیٹ ہے تو ہماری ہوگی، نہیں ہے تو کسی اور کی ہوگی، لیکن اس پہ تو فیصلہ ہو جائے نا کہ آپ نے کیا کرنا ہے، کیا آئین کے مطابق اس ملک کو چلانا ہے؟ الیکشن کمیشن نے آئین کے مطابق الیکشن کرانا ہے، جس کو عوام ووٹ دیتی ہے اس نے حکومت بنانی ہے، یا مقبولیت کے ساتھ ساتھ قبولیت بھی ضروری ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کا کیا رول ہے؟ اسٹیبلشمنٹ نے کب تک یہ کرنا ہے؟ اور کیا اگر وہ چاہتی ہے کہ دور ہو تو کیا سیاستدان ان کو سیاسی امور سے دور ہونے کا موقع دینا چاہتے ہیں؟ جب تک دیکھیں
جب تک سیاستدان اپنا کندھا دینا بند نہیں کرے گا اسٹیبلشمنٹ کا رول رہے گا. کوئی کسی کو زبردستی پکڑ کے اس کا کندھا یوز نہیں کر سکتا. تو اس پہ سیاسی لیڈرشپ کو بیٹھنا چاہیے کہ بھئی جو ہو گیا ہو گیا. اس کو علی صاحب آپ ایک اس کا پازیٹیو سائیڈ اگر دیکھیں، جو میں نے اپنے تعارف میں بھی انٹرو میں بھی بات کی کہ مرکز اس وقت جو سیاست کا بن چکا ہے وہ ایک شخص ہے، وہ ہے بانی تحریک انصاف. بات انہی پہ رکتی ہے کیونکہ یہ دو جماعتیں تو پہلی اتحادی ہیں نا. کوئی شک نہیں. ٹھیک ہے، اچھا تو پہلی اتحادی ہیں. اب جس کی ضرورت ہے ان کو وہ ہے عمران خان. عمران خان اپنا وزن اگر ان کے پلڑے میں ڈال کے بیٹھنے کو تیار ہو جاتے ہیں، بات کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں کہ آؤ اس سسٹم کو بدلیں جس میں سب سے اول چیز کیا ہوگی، ہر ادارہ اپنی حدود میں رہ کے کام کرے، تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ از اٹ نیسیسری کہ آپ حساب کتاب کی بات کریں، آپ بات کریں کہ پہلے چوروں کو اندر ڈالو، آپ یہ بات کریں کہ پہلے ہمارا مینڈیٹ ہمیں واپس کرو؟ آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو اس مطالبے کو تھوڑی دیر کے لیے فراموش کرنا پڑے گا اور اصل جہاں سے مسئلہ اٹھتا ہے آپ کو پہلے اس کو حل کرنا پڑے گا بیٹھ کے؟ دیکھیں وہ تبھی ہوگا جب عمران خان صاحب ریلیز ہوں گے. دیکھیں یہاں ایک سوال بنتا ہے، ہمارے ساتھ تو پہلی بار یہ ہوا ہے کہ ہماری رژیم چینج کے ذریعے حکومت ختم ہوئی ہے. جی باقی جماعتیں یہ چیزیں دیکھ چکی ہیں تو وہ کیوں سبق نہیں سیکھی؟ میاں صاحب نے جو ووٹ کو عزت دو کا بڑا اچھا بیانیہ بنایا تھا، یعنی کہ وہ ووٹ کو عزت دو کیا ہے، مطلب آئین کو عزت دو ہے. کیا مجبوری آ گئی کہ انہوں ووٹ کو عزت دو کی بجائے جو ہے کچھ کسی اور چیز کو عزت، کیوں اپنے بیانی سے پیچھے ہٹے؟ اپنی سیاست کو کیوں انہوں نے راوی میں بہا دیا، یا کیا مجبوری تھی؟ آپ تو سمجھے سمجھائے ہیں.